بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. جو اللہ کے لیے 40 دن نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اس نیت سے نہیں کہ لوگ کہیں کہ میں 40 دن پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، یہ بندہ نہ تو منافق ہوگا اور اللہ اسے جہنم سے بھی آزاد کر دے. علم والے کی شان بھی یہ ہے میرے بھائی، اگر میری اور آپ کی نماز کی پابندی نہیں ہے کوئی علم نہیں ہے، دھوکہ ہے. اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا علم کیا ہے تو انہوں نے جواب یہ دیا تھا، العلم هو خشیت اللہ، یہ تو اللہ کی خشیت کا نام ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں ابن سماع، لوگوں 40 سال گزر گئے میں نے کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھی. کتنے سال؟ 40. اور سعید بن مسیب فرماتے ہیں 50 سال گزر گئے. مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے میں پہلی صف میں بیٹھا ہوں. صحیح بخاری کو ختم کرنے والے جانتے ہیں اعمش کے بارے میں، سلیمان ابن مہران، وہ کہتے ہیں لم تفوتنی التکبیرۃ الاولی منذ 70 سنہ، 70 سال ہو گئے میری تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، بیٹا یا بنی ادرکت التکبیرۃ الاولی، بیٹا آپ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی؟ قال لا، آج رہ گئی. باپ کے الفاظ دیکھیے گا، لما فاتك خیر من 100 ناقہ كلها سود العیون. بیٹا اگر تم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تو سرخ اونٹوں سے 100 جو ہے وہ سرخ اونٹ کالی آنکھوں والے اگر وہ مل جاتے تو اس سے زیادہ تمہیں یہ نماز کا اجر ملنا تھا. اس کا ترجمہ میں اگر آج کل کے دور کا کروں تو اونٹ کی قیمت اربوں کے ہاں وہی تھی جو آج بھی 8 کی ہے. آپ جائیں گوگل پہ چیک کریں، 8 کروڑ 62 لاکھ روپے کی گاڑی آپ کو V8 نظر آئے گی. آپ سوچئے کسی کے دروازے پہ 100 گاڑیاں V8 کھڑی کر دی جائیں اور چابیوں کا گچھا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے، اس میں کیا بیتے؟ 100 گاڑیاں ہیں کسی کے پاس. ایک نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں صحابی اپنے بچے کو یہ ترغیب دلا لیں. اور میری بات یاد رکھیے گا، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ 10 لاکھ حدیثوں کے یہ حافظ تھے. اس کی زندگی ایک مرتبہ ضرور پڑھیں. وہ کہا کرتے تھے من تہاون بالآداب حرم من النوافل. جو ادب و آداب سے محروم ہوتا ہے، بڑے سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کوئی کام کیسے کرنا ہے، آداب سے جو محروم ہوتا ہے اللہ اس سے نوافل کی نعمت چھین لیتے ہیں. وَمَن تَهَاوَنَ بِالنَّوَافِلِ حُرِمَ مِنَ السُّنَنِ. اور جو نوافل پڑھتا ہی نہیں ہے کہتا ہے کیا ضروری ہے کوئی، بس فرض پڑھنے چاہیے. ایک وقت آئے گا وہ سنت کا بھی چور بنتا ہے اور سنتیں نہیں پڑھتا، کہتا ہے یہ کون سی واجب ہے. وَمَن تَهَاوَنَ بِالسُّنَنِ حُرِمَ مِنَ الْفَرَائِضِ. جو سنتیں چھوڑ دیتا ہے اس میں سستی کرتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ فرائض سے بھی رہ جائے گا. وَمَن تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ حُرِمَ مِنَ الْمَعْرِفَةِ. اور جو فرائض میں سست ہو جاتا ہے وہ اللہ کی معرفت سے محروم ہوتا ہے. جو اللہ کی معرفت سے محروم ہوتا ہے وہ جنت سے محروم ہوتا ہے. اس لیے پڑھائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چور دروازے نکالیں،
سنتیں نہیں پڑھنی، نوافل نہیں پڑھنے، فرائض جو ہیں ان کے بارے میں چلو جی پڑھ ہی لیں گے، کیوں پڑھ لیں گے؟ سب سے بڑا کام یہ ہے۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنرز کی میٹنگ بلاتے تو سب سے پہلا ایجنڈا اور اس کی شک کیا ہوتی؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، سب سے پہلے یہ بتاؤ نا تم نے نماز کی پابندی کروائی ہے کہ نہیں کروائی؟ فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع، جس نے نماز کی حفاظت کر لی، وقت پہ پڑھ لیا، اس نے تو پورے دین کی حفاظت کر لی۔ بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا میرے بھائی، اگر آپ کو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول نماز کا حکم دیتے تھے 5 وقت کا، خود 10 پڑھا کرتے تھے۔ کتنی تمنا ہوتی ہے حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تو یہ حدیث جو ہے یہ آپ کو پسند نہیں ہے؟ من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة فجر کی نماز با جماعت پڑھے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، سورج نکلا ہے 2 رکعتیں پڑھ لے، حج عمرے کا ثواب مل جاتا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار 360 جوڑ ہیں انسان کے جسم میں، ہر جوڑ کا صدقہ نہیں دیتا۔ لِكُلِّ سُلَامَةٍ مِّنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، یہ 360 جوڑوں کا صدقہ دینا ہے، 2 رکعتیں آپ چاش کی پڑھ لیں، اللہ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر۔ جب یہ حدیث آپ بیان کرتے ہیں، ہمارا منہج ہے کتاب و سنت، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، 4 ظہر سے پہلے پڑھے، 4 ظہر کے بعد اللہ اس بندے کو جہنم پہ حرام ہی کر دیتے، یہ بندہ جہنم میں نہیں جائے۔ تو کیا میں نہیں پڑھنی چاہیے؟ رحم اللہ امرأ صلى 4 قبل العصر، کسی نے اللہ کی رحمت کا مستحق بننا ہے تو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جو پابندی سے پڑھتا ہے اللہ اس کا بھی جنت میں گھر بنا دیتا۔ تو اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں، آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ جانتا ہے دنیا جہان کی پریشانی کسی کو آ جائے، زبان کو حرکت دے اللہ کے ذکر سے، گنتی کے 5 منٹ ہوں گے وہ پریشانی اور ڈپریشن ڈیزالو ہو جائے گا۔ آپ چل پھر رہے ہیں، گفتگو کریں، باتیں کریں، جب وقت ملتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ سب سے زیادہ سنت کو پسند کرنے والے یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کتاب و سنت ہمارا منہج ہے۔ ان کو اکیلے وقت نکال کے درود بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان اول الناس بی اکثرهم علی صلاۃ، سب سے قریب قیامت کے دن میرے وہ ہوگا جو زیادہ سب سے درود پڑھتا ہے۔ تیسری گزارش، امام بخاری کی زندگی کا یہ سبق مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے محبت اور نفرت کا معیار خواہش کو نہیں بنایا۔ میں اس لیے نہیں اس بھائی سے محبت کرتا کہ یہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، میرا بہت بیلی ہے، نہیں میرا تعلق ہے، میرا پارٹنر ہے، میں اس لیے نہیں اس سے نفرت کرتا یہ میرے خلاف بولتا ہے، اور نہیں جی نہیں یہ تو میرے خاندان کا نہیں ہے، یہ تو میرا فلاں ہے۔ یہ کوئی معیار ہے؟ معیار امام بخاری نے صحیح بخاری میں دیا ہے۔ آپ کی محبت اور نفرت کا معیار دلیل ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یہ صحیح بخاری ختم کرنے والے یہاں بیٹھے، ساری کتاب میں کتاب الجمعہ ہی اٹھا لے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ جمعہ وہاں ہوگا جہاں شہر ہے، دیہات میں جمعہ نہیں ہوگا، جہاں عدالت ہو وہاں جمعہ ہوگا۔ امام بخاری نے نعتوں کو گالی دی ہے،
نہ لان تان کیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسے بول بولے ہیں، چھپ کر کے باب باندھا ہے، باب الجمعۃ فی القریٰ والمدن، جمعہ دیہات میں بھی ہوتا ہے اور شہر میں بھی ہوتا ہے۔ روایت لیا ہے ان اول جمعۃ جمعت بعد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواسہ من البحرین، مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ جو ہوا ہے جواسہ بستی بحرین کے اندر ہوا ہے۔ اگر جواسہ بستی میں جمعہ ہو سکتا ہے تو ہر بستی میں ہی ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کو کافر مت کہیں، جہنمی کے فتوے مت لگائیں، آپ اپنے منہج کو مضبوط کریں۔ وہ منہج کیا ہے؟ وہ دلیل پر قائم ہو، کتاب و سنت کی چھاپ اس منہج پر ہو۔ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ دلائل دے سکتے ہو۔ امام بخاری نے باب باندھا اور دلیل دے دی، بات ختم ہو گئی۔ مالکیہ کہنے لگے کہ جمعے کی تو چھٹی کسی کو نہیں ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ اب یہ کتنا بڑا عجیب فتویٰ ہے۔ امام بخاری نے سنن ابی داؤد کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے تبویب قائم کی ہے، باب ان لم یحضر الجمعہ، اگر کوئی جمعہ پڑھنے نہیں آتا تو روایت کون سی؟ سنن ابی داؤد کی، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم الا اربع، ہر ایک پر جمعہ فرض ہے سوائے 4 لوگوں کے، المملوک والمرأة والصبی والمریض، اور دوسری روایت میں آتا ہے والمسافر، غلام ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، ان پہ تو کوئی واجب نہیں ہے جمعہ۔ لیکن امام بخاری نے کوئی تعرض نہیں کیا کہ اس کو گالی دے، نعوذ باللہ، اس کو کہے، اس کو کہے، دلیل پیش کی ہے اور اپنے منہج کو جاری رکھا۔ شافعیہ کہنے لگے کہ جب تک 40 بندے سامنے نہ بیٹھے ہو جمعہ نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں یہاں جب خطبہ شروع ہوتا ہے 40 بندے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میں سوچ رہا تھا اگر اس چیز کو نافذ کرنے لگ جائیں تو بہت ساری مسجد فارغ، کیونکہ لوگ آتے ہی آخری الفاظ میں ہیں دوسرے خطبے میں۔ امام بخاری نے کوئی بات نہیں کی۔ باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاة الجمعة فصلاة الامام ومن بقيه جائزة، باب باندھ دیا ہے کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہے کوئی اٹھ کے چلا بھی گیا، امام کا بھی جمعہ ہو جائے گا۔ مقتدیوں کا دلیل کیا لائے ہیں؟ اللہ کی رسول جمعہ پڑھا رہے تھے، سامنے 12 صحابہ بیٹھے تھے، 12 کا جمعہ ہو گیا نا، تو 40 کی شرط کہاں سے آئی؟ 40 نہیں بھی آئیں گے پھر بھی ہو جائے۔ حنابلہ نے پتہ نہیں کیسے کہہ دیا کہ جمعہ جو ہے وہ زوال سے پہلے ہی ہوگا، کوئی بات نہیں کی۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب وقت صلاۃ الجمعہ، اور آگے کیا فرمایا؟ بعد الزوال، زوال کے بعد اس کا وقت ہے۔ ساتھ دلیل لے آئے کہ صحابہ وہ چکندر کھانے کے لیے ایک صحابیہ کے گھر جایا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سائے میں چل کے جاتے اور ہم قیلولہ بھی جمعے کے بعد ہی کیا کرتے، کیونکہ قیلولہ ہمیشہ جو ہے عام طور پہ عرب کہتے ہیں کہ زور سے پہلے ہوتا ہے اور زور کے بعد فیلولہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان بادشاہ ملک ہے، یہاں فجرولہ بھی ہوتا ہے، عصرولہ بھی ہوتا ہے۔ اپنی محبت اور نفرت کا معیار جو ہے وہ آپ بنائیں اللہ کی رضا، دلیل، یہ کوئی نفرت کا معیار نہیں ہے۔ اس نے مجھے گالی دی تھی، عبداللہ بن عباس کو گالی دی ایک بندے نے، وہ کہتے ہیں غلام سے جلدی سے اس کو کھانا دو، سفر سے آیا، وہ بندے میں کشیدگی آئی جاتی، جلدی سے کھانا دو۔ وہ شرمندہ ہو گیا، میں نے گالی دی اور یہ کھانا کھلا رہا۔ سیدنا ابو ذر نے سنا کہ کوئی گالی دے رہا ہے، وہ کچھ کہنے لگے، کہا بولے نا میں 100 گالی دوں گا۔ مسکرا کے کہتے ہیں تم 100 بھی گالی دو گے نا، میں نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ اور آج کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر دیں گے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہو گئی۔ جابوا بالحجر للطوب، شاید کو باب باندھا ہو کسی نے، باب رد الجواب بالحجر،
کہ پتھر کے ساتھ جواب دینا ہے. یہ مزاج دینداروں کا نہیں ہونا چاہیے. علماء راسخین فی العلم، دعات ربانیین، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ کون مجھے کیا کہہ رہا ہے. امام ابن تیمیہ نے الرد علی الجہمیہ جب کتاب لکھی ہے، کیا ہوا ہے؟ رستے میں جاتے ان کو مارا لوگوں نے، فوج کو بھی پتہ چلا، دوڑ کے آئے، اور جنہوں نے مارا تو وہ دوڑ گئے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں سنو، میں آپ کو روک تو نہیں سکتا، رہی میری بات تو میں نے معاف کیا، رہا اللہ نے کیا کرنا ہے تو اللہ کو فیصلہ کرنے دو، آپ اس میں دخل نہ دو، اور آپ کو تو میں روک نہیں سکتا. بڑی تلاش کی، وہ لوگ گم ہو گئے، ملے ہی نہیں ہیں. بھلا کیسے؟ وہ آ کے امام ابن تیمیہ کے گھر ہی چھپ گئے. امام ابن تیمیہ نے ان کو پکڑایا نہیں. آپ کس مشن کی بات کرتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کے مشن والے ہیں؟ یہ ہیں تمہارے سلف. 3 مرتبہ جیل میں امام ابن تیمیہ گئے اور فوت بھی جیل میں ہوئے. 81 مرتبہ قرآن پڑھا ہے. ان کے بھائی شرف الدین بڑے بھائی بیان کرتے ہیں آخری مرتبہ جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے اس آیت میں تھے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور اللہ کے پاس چلے گئے. آخری گزارش اخلاص اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے فرائض اور سنت اور نوافل اور ذکر اور درود کا اہتمام، اور تیسری بات محبت و نفرتوں کے معیار درست کیجیے. اور چوتھی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو نعمت چھوڑی ہے امت کے لیے وہ ہے صحیح بخاری. اگر کوئی پڑھ رہا ہے یا پڑھ چکا ہے، میں ادباً کہوں گا کیونکہ پڑھ چکے ہیں، اب وہ بھی ہمارے کیا ہم سے بھی اچھے بن گئے. حدیث کو یاد کرو، حدیث کو یاد کرو. یہ وہ راز ہے جس کی ضرورت ہے پاکستان میں. آپ کو حدیث یاد ہوگی، آپ باؤنڈ ہو جائیں گے کہ میں نے حدیث کا ترجمہ کرنا ہے. بس اوقات حدیث یاد نہیں ہوتی، اکیلا مفہوم جب پیش ہوتا ہے نہ جانے کیا کچھ پیش ہو جاتا ہے. خطرہ یہ ہے کہ کہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کے زمرے میں نہ آ جائے. اور دنیا جہان کے اسکالرز اکٹھے کر لیں، ان سب کی بات میں وہ لذت اور تاثیر نہیں ہوگی جو سرور کائنات کی زبان سے نکلتے ہوئے کلمات میں تاثیر اور لذت ہوتی. اور میں تو اس بات کو پیش کرتا ہوں، میرے بھائی ساری دنیا ہی کہتی ہے میں خوبصورت ہو جاؤں. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کو چہرے چمک رہے ہوں گے اور سیاہ ہوں گے. امام ابن کثیر نے اسے تفسیر میں کیا لکھا؟ یوم تبیض وجوہ ای وجوہ اہل سنت والجماعہ، وتسود وجوہ ای اہل البدع، بدعتیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور سنت کی حمایت کرنے والے، اس پہ عمل کرنے والوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے. نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا سمع منا حدیثا سمع مقالتی. 3 الفاظ ہیں. جس نے ہماری باتیں سنی، جس نے ایک حدیث سنی، جس نے حدیث کا کچھ حصہ سنا، یاد کر لیا، صحیح صحیح آگے پہنچا دیا، قیامت کا دن ہوگا اس کا چہرہ روشن اور چمک والا. آج کوئی کہہ سکتا ہے کراچی میں کہ مجھے 1,00,000 حدیث یاد ہے؟ حسین کہا کرتے تھے آگے ہو میں جانے نہیں دوں گا، اگر آپ اجازت دے تو 20,000 حدیثیں سنا کے جانے دوں. یزید بن ہارون کہتے تھے کہ وہ آنے سے پہلے مجھے بس بتا دے میں نے آنا ہے، میں سویا ہوا بھی ہوں تو مجھے بٹھا دے، میں 24,000 حدیثیں سنا کے جانے دوں گا. ابو بکر ابن ابی داؤد کہتے تھے میری بڑی تمنا ہے کوئی تو میرے پاس بیٹھے میں 36,000 حدیثیں تو سنا دوں. اسحاق ابن راہویہ ہر وقت 70,000 حدیثیں سنانے کے لیے تڑپتے تھے. حماد بن اسامہ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے 1,00,000 حدیث کو لکھا ہے، 1,00,000 حدیث کو. ابو بکر ابن الجعابی کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے 4,00,000 حدیثیں یاد ہیں.
امام بخاری نے بھی تو 6 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہی لکھا ہے نا، اور امام ابو زرع رازی کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور راوی کہتے ہیں رأیت ابا زرع جالسا عند البخاری كالصبی يسأله عن علل الحدیث، میں نے ابو زرع کو دیکھا بچوں کی طرح امام بخاری کے پاس بیٹھے تھے اور حدیث کی علتوں کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا ابو زرع سے، وہ آپ نے کتنا سفر کیا حدیث پڑھنے کے لیے؟ کہتے ہیں 30,000 میل میں پیدل چل کے علم سیکھا ہے۔ کتنے میل؟ ہمیں 4 قدم چلنا پڑ جانا، کہتے ہیں مدرسہ بڑا دور بنایا ہے۔ 30,000 میل۔ پوچھنے والا بھی کچھ زیادہ ہوگا، کہتے ہیں بس۔ تو امام ابو زرع کہتے ہیں ثم ترکت العدہ، اصل میں پیدل تو میں اور بھی چلاؤں، پھر نہ میں گننا چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن مبارک امام احمد بن حنبل کے بیٹے کو کہتے ہیں تیرے باپ کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دور کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی 10 لاکھ حدیثیں یاد۔ حدیث کو یاد کرو، آپ کی زبان سے 2 ہی چیزیں نکلنی چاہیے، الکتاب والسنہ۔ اگر آپ کا منہج ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی، تو آپ کی زبان سے صرف دلائل 2 چیزوں کے آنے چاہیے۔ آپ شریعت کے محامی اور وکیل اور ایڈوکیٹ ہیں جو فارغ ہو رہے ہیں۔ آپ جسٹس کے سامنے آج بھی کونسل کھڑا ہوتی ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد وہ پیسز پیش کرتے ہیں، ایسی ڈاکومنٹیشن جو کیس کے ریلیونٹ ہوتی ہے، کیس ون کر جاتے ہیں۔ اگر کوئی قابل سے قابل وکیل وہاں کھڑے ہو کے ڈان کی خبریں سنائے، جنگ میں یہ لکھا تھا اور نوائے وقت میں لکھا تھا، کیس جیت سکتا ہے؟ ایک عالم اللہ کی شریعت کا وکیل ہے۔ اللہ کی شریعت کا وکیل وہ ہوتا ہے جو ممبر پہ محراب پہ کھڑے ہو کے 2 ہی باتیں کرے، یہ اللہ ذو جلال کا فرمان ہے، یہ اس کے محبوب کا فرمان ہے، تیسری کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ برداشت کرنا سیکھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بصرہ میں آدم بن ابی ایاس کے پاس گئے، 13 دن تک پتے کھا کے پڑا ہے۔ یہ ایسے نہیں بلندیاں ملتی میرے بھائی۔ ابن عبد البر کہا کرتے تھے لا ینال العلم براحۃ البدن، جو کہتے ہیں نا جسم کو آسانی میں ملے علم بھی آئے، ایسا کبھی علم نہیں آیا۔ انگلیوں پہ حساب کر کے بتایا کرتے تھے۔ امام دارمی کوئی وراثت کا سوال کرتا اور وہ دھنگ رہ جاتا، یہ کیا کمپیوٹر ہے، وہ انگلیوں پہ حساب کر دیتے ہیں۔ پوچھا بھی آپ کے پاس کیسا ہی علم آ گیا؟ کہتے کنت انام علی البواری 30 سنہ، اور 30 سال ہو گئے کمر چال پائی پہ نہیں رکھی، بستر پہ رکھی، بوریوں پہ سو کے گزارا کیا۔ 100 دن تک امام اخفش نے کچے شلغم کھا کے پڑا ہے، اور آج امام ہے۔ یہ امام شافعی ایسے تو نہیں بن گئے۔ احتجنا الی البصل فلم نجدها، ایسا وقت بھی آیا کہ کچا پیاز بھی کھانے کو نہیں ملتا، تو پھر بھی ہم پڑھتے رہتے۔ اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے میرے بھائی۔ بقدر الكد تنقسم المعالي من طلب العلا سهر الليالي تروم عزا وتنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي۔ محنت اور مشقت کرنے کے بعد ہی انسان کو بلندیاں ملتی ہیں۔ جس نے موتی چننے ہوتے ہیں نا، وہ کنارے پہ نہیں بیٹھتے، وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، اور جس کے لیے بلندیاں لینی ہوتی ہیں وہ رات کو بیدار رہتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت جو آخری آپ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی ہے، کبھی ابو ہریرہ کی شان بھی پڑھ لیجئے۔ کسی نے کہا اتنی حدیثیں یاد کیسے کر لیتے ہو؟ کہتے انی لأجزی اللیل 3 اجزاء، میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ثلث انام وثلث اقوم وثلث اتذکر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کا پہلا حصہ سو جاتا ہوں، اور رات کا دوسرا حصہ قیام کرتا ہوں، اور آخری حصے میں بیٹھ کے حدیثیں یاد کرتا ہوں۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ پہلے 2 حصے گپے اور فیس بک میں، اور آخری حصہ اللہ ہی جانتا ہے کہاں ہوتے ہیں۔ مائیں اس وقت دودھ پلاتی تھی، نیک مائیں باوضو ہو کے دعا کر کے اللہم اجعلہ فقیہا
اللہ میرے بیٹے کو فقیہ بنا، وہ فقیہ بن جاتا۔ اللہم اجعلہ قائدا، اسے لیڈر بنا، وہ لیڈر بن جاتا۔ اللہم اجعلہ معلما، معلم بن جاتا۔ آج ماں کو دعا یہ ایک آتی، یا اللہ چاند جیسا بیٹا دے، تو اللہ دے دیتا ہے۔ چاند چونکہ رات کو نکلتا ہے، دن کو تو نہیں نکلتا، وہ ساری رات فیس بک پہ بیٹھا رہتا ہے اور صبح سارا دن سویا رہتا ہے۔ اخلاص، اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانا، محبت و نفرت کا معیار درست کرنا، اور آخری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، میرے بھائی حدیث کو یاد کیجیے اور اس پر محنت کیجیے۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا منہاج ہے، اس میں کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں اللہ انہیں اپنے محبوب کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے، اور کروڑہا رحمتوں سے نوازے اس جامعہ کے بانی اور مبانی اور منتظمین کو۔ کیونکہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ جب حاجی حج پہ جاتے ہیں نا، سارے لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ حاجیوں کو خیر سے لے جائے، پائلٹ کے لیے دعا ہی کوئی نہیں کرتا، حالانکہ پائلٹ سو جائے تو کس نے پہنچنا۔ اس سے دعا کیا کریں، اس طرح کے علماء جو ہمارے سر کے تاج ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، اور جس طرح یہ لوگوں کے سینے جو ہیں ان میں اللہ جلال کا ذکر اور دین کو داخل کر کے ان کو آباد کرتے ہیں، اللہ ان کے دنیا میں بھی گھروں کو آباد فرمائے اور جنت میں بھی آباد فرمائے۔